اگر آپ کو دوپہر کے کھانے کے بعد غنودگی محسوس ہو اور آپ کچھ دیر کے لیے سونا چاہتے ہیں تو ایسا ضرور کیجیے، کیونکہ دوپہر 1 بجے سے 3 بجے کے درمیان نیند کے کئی سائنسی فوائد ثابت ہو چکے ہیں۔ جیسے کہ کہاوت ہے، دوپہر میں کھانے کے بعد سونا چاہیے اگر کانٹوں میں ہی کیوں نہ سونا پڑے، اور رات کے کھانے کے بعد لازمی چہل قدمی کرنی چاہیے خواہ دہکتے کوئلوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ کیلولا، دوپہر کے وسط میں مختصر وقت کے لیے جھپکی لینا یا سونا کیلولا کہلاتا ہے، یعنی ایک مختصر مدت کی نیند جو عموماً دن کے وقت لی جاتی ہے۔ کیلولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول رہا ہے۔ روایات سے صحابہ کرام کا عام معمول دوپہر کے کھانے کے بعد سونے کو ملتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم جمعہ سویرے پڑھتے، اس کے بعد دوپہر کی نیند لیتے یعنی کیلولا کرتے تھے۔ ایک اور احادیث میں ہے، کیلولا کیا کرو کیونکہ شیاطین کیلولا نہیں کرتے۔ ماہرین کے مطابق کیلولا کے فوراً بعد آپ اگلے کئی گھنٹوں تک چاقو چوبند رہ سکتے ہیں۔ چستی کے علاوہ کیلولا موڈ بھی بہتر کرتا ہے، دماغی صلاحیت بھی بڑھاتا ہے اور کم مدت کے حافظے کو بھی بہتر کرتا ہے۔ حال ہی میں کیے گئے ایک سروے میں 2 گروہوں پر تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ جو لوگ ہفتے میں 4 مرتبہ کیلولا کرتے ہیں ان کے دماغ میں ہاتھ اور پیروں کی حرکت قابو کرنے والے موٹر نیورونز بہتر ہو جاتے ہیں، جبکہ کیلولا نہ کرنے والوں میں ایسے کوئی فوائد نہیں دیکھے گئے۔ ماہرین نے تو یہاں تک کہا ہے کہ انسانی جسم اور دماغ پر کیلولا کے اثر عین کسی آرام پہنچانے والی دوا یا کافین جیسے ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ کیلولا کا وقفہ 30 منٹ سے 1 گھنٹے تک ہو سکتا ہے۔ 2016 میں چین کی ایک کمپنی نے ملازمین کے لیے دوپہر کے کھانے کے بعد آدھے گھنٹے کی نیند لازمی قرار دے دی، اور کمپنی کے ملازمین کے لیے ضروری کر دیا گیا کہ وہ دوپہر کے کھانے کے بعد ملازمت کے اوقات میں آدھا گھنٹہ آرام کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق چینی کمپنی کے اس اقدام کے نتیجے میں اس کی پیداوار میں 30% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ چینی کمپنی کا کہنا ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لینا کارکردگی میں حیرت انگیز اضافے کا باعث بنا، لہذا دیگر کمپنیوں کو بھی اس انوکھے قانون کا اطلاق کرنا چاہیے۔ چین کے علاوہ برازیل، ایران، میکسیکو اور کئی عرب ممالک اور یونان وغیرہ میں لوگ دوپہر میں کچھ دیر کے لیے سوتے ہیں یعنی کیلولا کرتے ہیں۔ جاپان میں بھی دوپہر کو ملازمت یا کام کے دوران سونے کے لیے ایک مخصوص لفظ استعمال کیا جاتا ہے جسے اینوموری کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے موجود ہوتے ہوئے سونا۔ آپ کو کیلولا کے لیے کسی پرسکون اور کم روشنی والی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ مطلوبہ نتائج مرضی کے مطابق حاصل کیے جا سکیں۔ طبی جریدے پروگریس ان برین ریسرچ میں شائع کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق دوپہر کو سونا ذہنی تناؤ میں کمی اور بہتر کارکردگی کا سبب بنتا ہے۔ کیلولا پر کی جانے والی ایک طبی تحقیق کے مطابق جو لوگ دوپہر کو کچھ دیر سوتے ہیں وہ ریاضی کے مسائل کو زیادہ بہتر طریقے سے حل کر پاتے ہیں۔ جرنل آف کلینک اینڈ رینالوجی اینڈ میٹابولزم میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ دوپہر کو سونے کے عادی نہیں ہوتے ان میں تناؤ کا باعث بننے والے ہارمونز کی سطح زیادہ ہوتی ہے اور ان میں نفسیاتی مسائل کے بڑھنے کے خدشات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ کیلولا نہ کرنے کے سبب انسان مصروف روٹین کے دوران اضطراب اور بے چینی کا شکار ہو سکتا ہے۔ میل آن لائن کے مطابق چینی سائنسدانوں نے اپنی نئی تحقیق میں بتایا ہے کہ دوپہر کے وقت کیلولا انسان کی دماغی کارکردگی کو بڑھاتا ہے، یادداشت کو تیز کرتا اور ڈیمنشیا جیسی ذہنی اور اعصابی بیماری سے محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے بیجنگ، شنگھائی اور زیان کے رہائشی 2400 سے زائد شہریوں کی خوراک اور دوپہر کے وقت کیلولے کی عادت کا جائزہ لیا اور ان کی دماغی صحت کے ساتھ ان کا موازنہ کر کے نتائج مرتب کیے۔ ان شہریوں کی عمر 60 سال یا اس سے زیادہ تھی۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دوپہر کے وقت کیلولا کرنے کے عادی تھے ان کی دماغی صحت دوسروں کی نسبت کئی گنا بہتر اور یادداشت تیز تھی، اور یہ دوسروں کی نسبت زیادہ روانی کے ساتھ بول سکتے تھے۔ مطالعات سے اس بات کی تحقیق ہوئی ہے کہ نیند کی مدد سے ہم اپنی یادوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں جن کو ہم ہمیشہ یاد رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اپنی یادداشت کی بہتری کے لیے کیلولے سے لازمی فائدہ اٹھائیں اور اس مختصر وقت کے لیے دوپہر میں سوئیں۔ دوپہر کو کیلولا کرنے سے ہم سنت پر عمل کر کے ثواب بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیلولا کے طبی فوائد بھی ہیں۔ نمبر 1، کیلولا کرنے سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ نمبر 2، تھوڑی سی چپکی لینے سے ذہنی دباؤ میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، جلدی جاگنے اور اگلے دن کے کام چستی سے کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 4، انسان کو خوشی فراہم کرنے والی حس تیز ہوتی ہے۔ نمبر 5، ذہنی استطاعت میں اضافہ ہوتا ہے، پڑھائی اور کام میں لگن پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 6، کیلولا کرنے سے تعلیم، حافظہ اور یادداشت میں استحکام اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ نمبر 7، تھوڑی سی چپکی لینے سے کام کرنے کی صلاحیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، کیلولا کرنے سے خون کے نظام میں بہتری اور بلڈ پریشر میں کمی ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، کیلولا کرنے سے جسمانی توانائی بحال اور ذہنی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔
नंबर 9, कलूला से अगले कई घंटों तक आप चाको चौबंद रह सकते हैं। नंबर 10, दोपहर को सोने से हमारे जिस्म का दफाई निज़ाम बीमारियों के खिलाफ बेहतर तरीके से काम करता है। नंबर 11, कलूला से जहन ताज़ा दम हो जाता है और काम, पढ़ाई और ड्राइविंग के दौरान गुनूदगी महसूस नहीं होती। नंबर 12, बोझलपन दूर होता है और कुव्वत मदाफ़त में इजाफा होता है। नंबर 13, जो लोग दोपहर में 1 घंटा सोने के आदी होते हैं वो यादाश्त, रियाजी के मुख्तलिफ सवालात और दीगर दिमागी सलाहियतों वाले कामों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते। तो क्या आप भी कलूला करेंगे? ये सब जानने के बाद क्या आप भी कलूला को पसंद करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।